باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہن سود نو کون حرام دیں بندے آدھن کاروبار عزت دار. ہن سود نو کون حرام دیں بندے آدھن کاروبار عزت دار. رشوت نو وی چاہتے پانی آدن سو لے کے وی نیکو کارن تابیدارن. کی بلال دساں میں حاجیاں دے تقوی دے ہور میں آرن عجب وپارن. جڑے دن نو دشمن چوراں دے راتی اونا دے سب یارن عجب پیارن. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے. آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے. اور کیا شیش محل میں سوتے ہو اور قبر میں سونا بھول گئے. سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 275 تلاوت کی تھی. اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. درختاں دے پتیاں تو زیادہ، ہوا دے جھولیاں تو زیادہ، ریت دے ذرات تو زیادہ، بارش دے قطرات تو زیادہ درود و سلام دیاں کروڑوں
انگنت لا تعداد اللہ رحمتہ فرمائے۔ عزیز بھائیو، خطبہ جمعہ دا عنوان چونکہ شہادت عثمان بیان کرنا سی، باہر کیف اعلان چونکہ ہی تو قبل اس عنوان دا کیتا سی، لیکن وہ بھی انشاءاللہ ساڑھا ذوالحج دے اندر ہی آ جائے گا۔ آئندہ خطبہ جمعہ شہادت عثمان تے ہوئے گا، لیکن جو اج دا میں عنوان بیان کرنا چاہنا ان دی تمہید یہ کہ نہ سننا کو پسند کردہ ہے موضوع تے نہ کو بیان کرنا پسند کردہ ہے الا ماشاءاللہ، اے ہی تمہید ہے۔ لیکن ضرورت اتنی بڑی ہے کہ جس طرح بات آگے چل دی جائے گی، بات کھل دی جائے گی، انشاءاللہ سمجھ اندر آ جائے گی کہ اسی کس دہانے تے کھڑے ہیں۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے سود دے متعلق متعدد مقامات تھے سانو تنبیہ کیتی ہے، ڈرائے، اور ویسے بھی سود دا معنی ہے حرام۔ اسلام عبادات تک محدود نہیں، بھی نماز روزہ کیتا ہے ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا یہ موضوع ایک جمعہ جمعہ پورا ہونے والا بھی نہیں، لیکن میں سچی گل ہے میں تقریباً جتنا میں مطالعہ کیتا ہے میں ایک مصنف دیاں 15 کتاباں چھانیاں، اور اس عنوان تے میں بات نہیں ملی، یعنی کہ اگر یہ میری بات چھوٹی ہو یا بڑی سمجھ لے، میں تحقیق کیتی ہے کہ سود دے اوپر بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے، بہت کم گفتگو ہوئی۔ ایک مصنف نے 15 کتابوں میں پڑھی ہیں، ان دے سود دا بیان ہی کوئی بھی، سود اتنا بڑا جرم ہے۔ بار کیف عزیز بھائیو، اس طرف معاشرے نو آگاہ کرنا لے آنا انتہائی اہم ضروری ہے۔ جناب دی توجہ میرے ار رہے، نماز روزے تی اسلام پورا نہیں۔ جنہاں نے نماز روزے نو صرف سمجھا نا کہ نماز روزہ حج عمرہ اے اسلام ہے، او غلط فہمی اج دے خطبے تو بعد دماغ چو کٹ دے۔ شعیب علیہ السلام نو جناب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر آن، انہاں دی قوم اندر ایک خرابی سی جن دی وجہ تو اللہ دا عذاب انہاں تے آیا، وہ سی کٹ تولنا۔ شرک تا پھر رہا ہے ہر قوم اندر، نبی جنگ لڑ دے آئی، شرک تا سی لیکن میزان پورا نہیں سی۔ حضرت شعیب علیہ السلام تبلیغ کر دے آندے پران جا تو سانو سمجھانا نبی نو، مارکیٹ اندر جا کے تبلیغ کر دے، حضرت شعیب نل مارکیٹ اندر لوگ لڑ پہ دے، ہن تیرا دین تھے بزارنچ بھی آگیا، سانو کاروبار بھی نہیں کرن دیندہ۔ جناب شعیب علیہ السلام فرمان کاروبار کرو مگر پورا تولو، اے نج فالٹ سی، اللہ دا عذاب آئے گا، وہ ویکھی جائے گی جڑا عذاب آئے گا۔ پھر اللہ نے چینخ دا عذاب پہ جائے، چینخ دا، پہلے گرمی ہوئی پھر اللہ نے حبس پیدا کر دی، حبس آئی، اتنی حبس پیدا ہوئی، اللہ نے بدل نو بھیجیا، چھان یو چھان کی حبس بن گئی، ہوائی نہ چلی، پھر اللہ نے چیخ دا عذاب بھیجیا، شعیب علیہ السلام دی قوم تباہ و برباد ہوگی۔ وجہ کی سی؟ کٹ تول دی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب میری امت دے اندر حلال حرام دی تمیز ختم ہو جائے، لوگ کمامن گے، پیسہ بڑا کما، مگر ایک کوئی پتہ نہیں ہوئے گا حلال آ رہے یا حرام آ رہے، بس آئے جویں بھی آئے۔ اور یاد رکھنا پورے خطبہ جمعہ دا خلاصہ میں ایک روایت توڑے گی ان پیش کرن لگیا۔ ساڑیاں عبادتاں پتہ ہے کیوں نہیں قبول ہوندیاں؟ نمازاں روزے کھپ گیا کر کر کے نیکیاں، گل سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی انقلاب ہی نہیں آ رہا۔ میرے عزیز بھائیو معاف کریا جی، سب تو پہلے اج اسی اپنیاں روزیاں نو چیک کرنا ہے بھی روزیاں ساڑیاں کتنیاں کو پاک ہیں۔
ہر بندہ اپنی ریسرچ کرے، اکلا بیٹھ کے سوچے۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں نبی پاک نو عرض کیتا، غور کرو میرے حال، آقا جی مینوں ایسا عمل دسو کہ میں مستجاب الدعوات بن جاواں، ایسا عمل مینوں دسو۔ مستجاب الدعوات دا مطلب پتہ ہے کہ جڑی بھی میں دعا کراں نا فٹ کر کے میری دعا قبول ہو جائے، جڑی منہ کڈاں اللہ میری اوہی مان لے، مینوں ایویں دا عمل دسو بھی میں عمل کراں میری دعا ہر قبول ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد رزق حلال اور پکیزہ رزق کھادا کر اور او دی تلاش اندر ریا کر، چاہے تھوڑا ہوئے۔ رزق حلال دی تلاش تو شروع کر دے، اللہ تنو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ حالانکہ صحابی رسول نے اسی کسی نو کہیے یار تو آدھی روزی دی تھوڑی جی فکر کیتا کر، اڑ کے متھے چ وجے گا، تینو میں حرام کمانا نظر آنا۔ ان صحابی تو وڈا ایمان تک نہیں نہ ساڈا۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں اے سعد اب رزق حلال دی تلاش وچ رہنا بس۔ اور پھر اللہ نے حضرت سعد نو مستجاب الدعوات بنایا، جڑی دعا کر دے سی اللہ قبول کر لیندا۔ اور کسی نے پوچھا سعد سارا کچھ کیویں ہویا، پھر ہر کیویں امپوسیبل ہویا، ہر دعائی قبول ہے؟ فرمایا جدوں دا سونے نے مینوں یہ وصیت کیتی نا، اس تو بعد میں جیڑا لقمہ وی کھاندا سی، اپنے منہ دے وچ لقمہ ڈالن تو پہلے میں انہوں کائنات دے ہر زاویے نال اے ریسرچ کر کے منہ سے ڈالدا سی بھی اے لقمہ جڑا میں کھا رہے ہیں واقعتاً ہی رزق حلال ہے۔ جدوں میں نوں مکمل تسلی ہوندی سی، اج تک بغیر تسلی دے کوئی لقمہ بھی منہ وچ نہیں پایا۔ دعاواں نہ قبول ہون دی وجہ اس حدیث تو پتہ لگیا کہ رزق دی پاکیزگی ضروری ہے۔ رزق پاکیزہ نہیں، دعا دی کوئی قبولیت دی شرط نہیں، کوئی عبادت دی لذت نہیں۔ تمام عبادات دا مرقع ہے رزق حلال۔ منکا پھیری رکھی، منکے تے منکا ٹھا، منکا جناب تسبیح پھیری، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دے بھج مسیتی جاندے ہو، فرض ادا تے ہوندے نہیں، نفل ہی نیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سپ دے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، من تے چھری تا پھر دے نہیں، ویڑے کیتی جاندے ہو۔ مینوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو؟ رزق حلال شرط ہے، رزق پاک شرط ہے اپنی عبادت نو قبولیت کروان واسطے۔ اور سب تو بڑا رزق دی تباہی دا سبب ساڑھے معاشرے اندر جڑا غرد و غبار پھیلے ہے نا، غالباً میں جو ریسرچ کیتی ہے اللہ ماشاءاللہ یہ کوئی کروڑاں چ ایک بچے ہوئے، ورنہ ہر بندہ سود جیسی لعنت چ گرفتار ہے۔ بلکہ ایک ریسرچ دے مطابق اج اگر پاکستان دی سرزمین تے ایک بچہ پیدا ہویا ہے، جامدہ بچہ 1.25 لاکھ دا مقروض ہے۔ اتنا زیادہ سود دی شرح عام ہو چکی۔ ان قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جڑے لفظاں دے نال اللہ نے خنزیر نو سور نو حرام کیا ہے نا، نکے ہوندیاں سوندے ہی ماما آندیاں سی، دادیاں نانیاں آندیاں سی سور خنزیر دا نام لئیے تے زبان پلیت ہو جاندی ہے، سونیاں نے نا گلاں، حالانکہ کوئی بنیاد ایڈی کوئی دلیل علی بات نہیں ہے، لیکن نفرت پائی جاندی سی ساڑھے دلان دے اندر، نفرت دی وجہ تو کیا جاندہ سی۔ خنزیر دا نام لینا اج دا مسلمان پسند نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام دی سینہ اقدس تے قرآن اتریا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَرَّمَ الرِّبَا وَحَرَّمَ، اے ہوئی الفاظ اللہ نے خنزیر دے حرام ہون لئے استعمال کیتے قرآن پاک اندر، اور اے ہوئی لفظ اللہ نے سود دے حرام ہون واسطے استعمال کیتے ہیں۔ سود حرام ہے۔ آؤ ایدی ان وعید سنیے قرآن پاک اندر، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جڑے لوگ سود کھاندے نے یا لیندے نے، نبی پاک دے سینہ اقدس تے اللہ دا قرآن اتریا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا،
لا یقومون قیادیاں قبراں چوں کھڑے ہون گے او لوگ جڑے سود کھاندے نے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس یتخبطہ الشیطان قبراں چوں اٹھن گے اس حال دے اندر جویں انہاں دو جناب شیطان نے پکڑ کے مخبوط الحواس بنا چھڑے آئے جس طرح جناب والا کسے بندے نو جن چمبڑ جان یا کسے بندے نو مرگی دا دورہ پہ جائے انہوں اپنے ہوش نہیں رہندے انہوں جناب اپنا پتہ نہیں میں کتھے آتے کیویں آتے کس حال اندر اللہ دے نبی دے سینے تے قرآن اتریا گل واضح ہوگی قیامت والے دن یہ سودی کاروبار کرنے والے بندے ایویں پھرن گے جویں باولے بندے پھر دینے گلیاں اندر ہوش نہیں انہاں نوں ہوئی اگے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا جدو انہاں نوں روکیا جاندا سی پی بھائی سود دا کم میں اگو کہندے نے آکڑ کے متھے وجدے سی کہندے سی لے اے کتھوں سود ہو گیا جویں تسی کمائیاں کر دیو ایویں ایک کمائی دا ذریعہ ہی ہے جڑا سی اختیار کیتا ہے اور قرآن کے اندر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا آدھے کولوئی جناب آدھے کولوئی مسئلے کڑ کڑ کے سچی جانے اور مفتیان دے فتوے چک لے انہاں مولویان دے فتوے لے لے دلیلہ لے لیاں اے میں سود نو حلال کیتی گئے اللہ کہندے نے جنہ دے کول میری نصیحت آ گئی انہاں نے سود چھڑ دیتا ہے میں رب انہاں نو معاف کر دیاں گا پچھلا کھاتا معاف کر دیاں گا تے جڑا بندہ اے نصیحتاں میریاں آمن دے بعد ہے قرآن و حدیث دا علم انہاں تک پہنچ جائے او دے بعد بھی اگر سود جیسا لانتی کام کریں گے نبی پاک دے سینے تے قرآن آیا اللہ کہندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا او بندے ہمیشہ لی رب انہوں جہنم دا بلن بنا دے گا اللہ دا قرآن کہندہ ہے فَانْتَغَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اے بندے ہمیشہ لئی جہنم دے اندر رون گے ہم فیہا خالدون انہا دا ایو ہی ٹھکانہ ہوئے گا ایک کدے بھی جہنم دے وچوں نہیں کڈے جاون گے آؤ درہ میرے ویر دل لگا کے بات سن دے جانا اگے اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے لوگو ایمان والے ہو جڑے ایمان لے آئے جے پورے دے پورے دین دے اندر داخل ہو جاؤ پورے دین دے اندر داخل ہو جاؤ اے نہیں کہ جڑا چنگا لگیا من لیا جڑا چنگا نہ لگیا چھڑ دیتا میرے ویر اے دین اللہ تے او دے رسول دے بعد دا نام ہے کسے دے پیو دادے دی گل دا نام نہیں ہے سانو جوڑا چنگا مسئلہ لگے ایتھے سانو پلو بنان کئی آ جاندے نے مولوی جی ایک مسئلہ دسے پوچھو جی میرے سوریاں سونے دی مندری بنوائی ہے میں ان تو فیڈر بھی نال لئی آدھا چاہ گیا میں کی کراں تینوں نہیں پتہ نبی پاک مردہ تے سونا حرام کیتے تے کئی آلو مولوی بھی ہوندے نے آلو مولوی جڑی مردی سبجی چ فٹ کر دیو نکے وڈے گوشت چ پاؤ سبجیاں چ پکاؤ پکوڑیاں سموسیاں چ پاؤ اوہاں دے انہاں بنوا لئی ہے ہاں جی بنوا چل مڑ جھڑ دا جھڑ پا لوی مڑ لا چھڈی کیوں زہر دیاں پڑیاں دیندے ہو کیوں مورے دیندے ہو لوگاں نو انشاءاللہ میں حقائق سے پردے اٹھاؤں گا توجہ میری حال تسی پوری کرنی انشاءاللہ بات توجہ ہے نا جناب دی وہی انشاءاللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر درہ یاد رکھنا اللہ دا قرآن تے اگے چلیے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میرے ویر 275 76 77 78 اللہ پورا رکو جا کے ترجمہ کر پڑھ لینا سارے پلکھے دور ہو جان گے اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من
من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ 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 رب دا قرآن کہندا ہے چنگے رہ گئے نے او بندے جنہ کل سود دی مذمت آئی ہے انہوں نے چھڑ دیتا ہے سود نو، جناب تکا ماریا ٹھڈا مار دیتا ہے، انہوں نے کہا اللہ دا آڈر آیا جدے بعد بالکل نہیں، تے جنہ یہ کام نہیں چھڑے قیامت دا دن ہوئے گا میرے ویر انہاں نو جناب والا اللہ دی عدالت دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ اے میرے پیارے ہو اگے اللہ دا قرآن سنو پھر میں ترجمہ کرا، اے میں کلیجے پھٹن ہوا جان گے کڈی وڈی گل ہے جڑی رب نے کر چھڑیے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جڑے بندے سود کھاندے نے یا سود لیندے نے انہاں بندیاں دی اللہ تے او دے رسول نال کھلی کھلی جنگے، کھلی جنگ اللہ دے رسول دی کہہ رہے ہیں، نبی پاک سونا نبی کہہ رہے ہیں کھلی جنگ ساڑیوں دے نال۔ پھر انہاں دا انجام پتہ کی ہونا ہے؟ مولانا بھٹوی رحمہ اللہ نے تفسیر القرآن الکریم، ابن کثیر نے تفسیر القرآن نے، احسن البیان نے، مولانا ابو الکلام نے، مودودی نے، دیگر تفاسیر کی تشریحات جا کے پڑھ لینا جو میں بات اب کرنے لگا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا سودی بندہ اللہ دی عدالت اندر لے آیا جائے گا، اے سودی کم کر دے، اللہ پاک اے دے نال تلوار دی جنگ کرے گا۔ رب رات 2 دا ٹائم سی، اے جدو میں مطالعہ کر رہا سی یقین کرو میرے ہتھوں قلم ڈگ پہ، اسی کیڑی جگہ تے کھڑے، تلوار دی جنگ رب کرے گا۔ اللہ کہے گا اے پکڑ تلوار، سودی بندے نو تلوار دے دیتی جائے گی۔ اللہ کہے گا، اللہ پاک پھر فرمائے گا، بات سنو، اللہ کہے گا اوے سودیا میں رب نے تینو آج جہنم اندر ہمیشہ ہمیشہ لے سٹنائی، تلوار پھاڑ میرے نال لڑ جے چارہ لگ دائی تے ہن لال ہے کیونکہ میں تینو دوزخ جے سٹن لگیا۔ اے سودی بندے دا انجام اللہ کریم فرمائے گا جڑا وس لگ دائی ہن لال ہے، یہ اللہ کریم فرمائے گا جڑا زور لگ دا یہ اللہ میں تینو دوزخ چ سٹ رہے آ تلواری جے جان بچ دی تے بچا لے۔ سود خورو بچ جاؤ، اپنے کاروبار اپنے رزق نو پاک کر لو۔ ایک قرآن نے وعید دسی ہے، آؤ در نبی دی حدیث ہلونا پاکے چلیے، بخاری مسلم دی روایت، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد 2768 نمبر حدیث بخاری، نبی پاک نے فرمایا 7 گناہ ہلاک کرنے والے بندے نو تباہیاں لا دیندے نے بندے دیاں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ بندے دا بیڑا غرق کر دیندے نے۔ آقا کہندے نے پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ دے نال شرک نہ کرو، اے شرک جڑے بندے دیا تباہیاں لا چھڑ دے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا والسحر، جادو کرنا، یہ بھی بندے دی تباہی لا دیندا ہے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تے تیجے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کسے نہ حق مسلمان نو نہ حق قتل کرنا، یہ بھی بندے دی بربادی کر دیندہ ہے۔ سیانے لوگ آندے نے قتل کدے بھی نہیں جے لوک دے۔ میرے ویر اگے چلیے، آقا فرمان دے نے چوتھے نمبر تے وَآقَلُ الرِّبَا، جڑا بندہ سود کھاندہ ہے، سود بندے دا بیڑا غرق کر دیندہ ہے۔ اور جناب والا 5ویں نمبر تے نبی پاک نے فرمایا وَأَقْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، جڑا بندہ یتیمہ دا مال کھاندہ ہے۔ اور جناب والا 6ویں نمبر تے وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحَفِ، جڑا جنگ دے دوران کانڈ وخا کے نٹ گیا، دشمن تو ڈر گیا، یہ بھی بندے دا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور آقا فرمان دینے وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، جنہیں بے گناہ پاک دامن بیبیاں تے تومتا لائیاں، انہ
دا بھی بیڑا غرق ہو گیا. یہ 7 بندے نے لیکن جڑا انہاں دے وچوں حاصل جمعہ ساڈی بات ہے میرے ویر. وَعَقْلُ الرِّبَا نبی پاک نے فرمایا ہے میرے ویر جڑا بندہ سودی کاروبار کردا ہے ان دی رب تے رسول نال کھلی جنگ ہے اور اے دا بیڑا غرق ہو جائے گا. آئیے ذرا توجہ کریے اگلی حدیث دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دی روایت حدیث دا نمبر 1598 میرے ویر. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواؤن. نبی پاک نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ نبی دی حدیث دے راوی نے اللہ 1598 نمبر روایت نبی پاک فرماندے نے آقا کہندے نے سود لکھن والا بندہ سود دیون والا بندہ اور انہاں دے درمیان جنہ 2 بندیاں نے گواہی دیتی ہے او بندہ میرے ویر سود کھان والا سود لین والا سود دین والا اور جن نے لکھ پڑھ کی تھی یہ او بھی بندہ. نبی پاک فرماندے نے انہاں جناب ساریاں بندیاں تے اللہ لعن رسول اللہ اللہ دی لعنت تے او دے رسول دی لعنت. آقا فرماندے نے لکھن والا الگ لبن والا الگ گواہ الگ نے تے جناب والا کھاون والا ہو رہے. انہاں ساریاں نے مل کے گروپ بنا کے ایک بندے نو پیسے دلوائے نے. فرمایا وقال ہم سواؤن انہاں ساریاں بندیاں تے نبی دیاں لعنت وس دیاں نے. ان تو انہوں یہ حدیث دی سمجھ نہیں آ رہی میں سمجھانا اکھاں کھولو جی کھولو گے تو موضوع ایویں دا ہے نا ایک کو سننا پسند نہیں کردا موضوع سیدھی گل میں کر رہے یہ موضوع چنگا لگنا ہی نہیں کہیں کئیاں تبصرے بات چ کرنے. اکھاں میرے حال کرو میں حقائق تو پردہ اٹھاواں. مینوں اللہ دا ڈر ہے خدا دی قسم مینوں کوئی کسی دا تما لالچ ڈر نہیں. میں حقیقت بیان کرنا کی پتہ مینوں ممبر تو لینا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں کی پتہ میں گھر بھی پہنچنا ہے. چلو اطمینان ہوئے گا اللہ تیری عدالت سے کھلو کے جھوٹ نہیں بولیا جو حق قرآن و سنت دا فرمان ہے پہنچا کے آیا. ہن ساڈے حدیث دا مطلب سنو. آپ نے فرمایا آکل الربا سود کھان والا ایک بندہ گنتی کرو میرے نال وموکلہ لکھن والا سود کھان والا وقاتبیہ لکھن والا وشاہدیہ گواہ اے 4-5 بندے. وقالہم سواؤن ساریاں تے نبی دی لعنت ہے. ہن ساڈے پاکستان وچ اخوت بینک کوئی نہیں ہے گا کشف کوئی نہیں یہ کی ہے سارا اے حدیث دے زمرے چ آندے سیدھی بس سادہ لفظاں چ گل ہے نوٹ کر لو. تے پھر جنہ بندے سوداں دے پیسے لے کے کاروبار کیتے نے خدا دی قسم دیوالیے نکل گئے نے انہاں بندیاں دے انہاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نے کرایہ تے گھر نے وک گئیاں نے کوٹھیاں بلڈنگاں. یہ سب فراڈ ہے یہ اخوت ہو یا کشف ہو یہ سب 2 نمبری ہے دھوکہ ہے یہ سراسر سود ہے. اے حدیث حج دے معاشرے تے فٹ آندی ہے مسلم دی روایت. آؤ ہن اگلی روایت بیان کری. المستدرک للحاکم حدیث نمبر 2294 غور کرو. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم دے بندے ایسے نے جڑے کدے بھی جنت اندر نہیں جا سکتے. جنت اندر جنت جا بھی نہیں سکتے تے جنت دیا نعمتاں بھی اللہ نے انہاں تے حرام کر چھڑیاں نے. جنت دی کوئی نعمت رب انہاں نوں نہیں دے. میرے آقا فرمان لگے پوچھیا گیا کیڑے بندے نے 4 نبی پاک نے فرمایا مدمن الخمر ہمیشہ شراب دا عادی بندہ ہمیشہ شراب پینا والا. یہ ایسا شراب پینا گناہ ہے نہ ماں دا پتہ رہندے نہ دھی دا نہ بہن دا نہ بیٹی دا. اج توبہ اکثر شرابیاں دیاں توبہ میں دیاں ہوندیاں نے قرآن چ آ جاندے نے 8ویں دے پھر کہ کھالے چ پہ لب دے پھر فون آندا اڈے چ ستا پہ آ جاؤ جتھے لوکی ٹیراں نال بہ کے پیشاب کردا لمما پیا جے چال جاؤ. مدمن الخمر ہمیشہ شراب دا عادی بندہ
جنت جانا دور دی گل، اللہ انہوں جنت دی نعمت چکھانی بھی نہیں۔ دوسرے نمبر تے واقل الربا تے سودی بندہ، اور تیسرے نمبر تے واقل مال الیتیم بغیر حق، یتیم دا مال کھان والا نہ حق طریقے نال۔ اور چوتھے نمبر تے ولا کلی والدی، ماپیاں دا نا فرمان، جتھے ماپیاں دا نا فرمان پیڑے، جتھے یتیمان الزیاتی کرن والا پیڑے۔ تسی کہو گے مولانا اے تا دوجی اگلہ ساڑے موضوع نہ رال دیا نہیں، میں رلا کے وخانا۔ توجہ میرے یار رہے، نبی پاک نے فرمایا جڈا وڈا سود کھانا گناہ ہے، ایڈا وڈا کسی یتیم دا حق کھانا گناہ ہے۔ اے مطلب ہے ایڈا ہی وڈا شراب پینا جرم، ایڈا ہی وڈا جناب والا والدین دی نافرمانی۔ اور نبی پاک نے اگے دی وعید فرما دی تھی، فرمایا کتاب التجارات ابن ماجہ حدیث نمبر 2274، میرے آقا فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی فرمایا سود دے 70 دے قریب درجے نے، 70 دے قریب، 70 درجے ایویں کہہ لو 70 فلور نے، تے جڑا سب تو چھوٹا فلور ہے، سب تو چھوٹا درجہ ہے، ایویں گناہ جے، ایڈا گناہ جے این کی ہر رجل امہ، جویں کوئی بدبخت آدھی سکی مانل نکاح کر لیندہ ہے، اپنی مانل نکاح کر کے، نکاح تو بعد بندہ کی حقوق ادا کر دے، ایوے کہہ لو کہ جویں انہیں آدھی مانل زنا کر لیا، جنہیں سود کھا دا۔ اور حضرت عبداللہ بن حنزلہ، حضرت حنزلہ دے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ حضرت حنزلہ انہیں جڑے غسیل الملائکہ جنہاں نو فرشتہ غسل دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں کہ نبی پاک نے فرمایا، اے حدیث اتنی بڑی وعید دی اندر نبی پاک نے بیان کی تھی، اور کریا جی، نبی پاک نے فرمایا سود دا بندہ ایک پیسہ کھا لے، ایک درہم، ایک روپیہ، ایک چوانی اٹھیانی کھا لے، کمائی کسی ہو رہے، لیاندی کسی ہو رہے، انہیں صرف کی کیتا ہے؟ بولو انہیں کھا دیئے، نہ انہیں کمائیے، نہ انہیں لے آندہ ہے، نہ انہیں پتہ ہے، انہیں صرف پتہ ہے کہ اے سود دے، اس بندے نے صرف انہیں گل دا پتہ ہے، سود دا پیسے دے انہیں کھا لیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے ویر مسند احمد دی روایت جے جلد پائنتے حدیث 225، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ انہوں پتہ ہے کہ پیسہ سود دائیں انہیں پھر بھی کھا لے آئیں، اللہ کا فرمان دینے ایڈا وڈا گناہ انہیں کر لے جویں انہیں 36 وارہ دی سکی مانل زنا کر لے آئے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگے حدیث دیتے آپ نے فرمایا اس تو بھی زیادہ گناہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرما دینے جنہیں ایک درم روپیہ بھی سود دا اور ان سودے چو بچایا یا کمایا، انہی سزا بھی دیتی جائے نا جویں 33 بندے ہون تے انہاں زنا کیتا ہوئے تے اسلام دی حد لگ دی ہے 33 بندے آتے انہاں رجم کرو، انہاں مار دیو، 33 بندے زنا دی سزا مل جائے، یہ دے تو بھی زیادہ سودی بندے اس بندے نو سزا دینی چاہیے دیئے جن نے سود دا 1 روپیہ کمایا اور پھر انہوں کھایا۔ ادھر مسئلے کنے بیان کرنے نا، ساری زندگی شیمہ دی لوری سننی آپا، حلیمہ دی ڈاچی پجانی آپا ساری زندگی، یہ مسائل پہ کس نے ڈسکس کرنی ہے؟ امام کائنات جناب محمد، عزیز بھائیو گفتگو دا پہلا حصہ کمپلیٹ ہویا کہ قرآن و حدیث اندر سود دی وعید اور دی سزا کی ہے، انہیں گل سمجھ آگئی ہے جناب نو؟ آؤ ہونا پا اپنی گفتگو نو اگے لے کے چلیے۔ سب تو پہلے سود دا کم سوال ہوندہ جی کس طرح تے کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ پائی جانے سوال ہی نہیں بندا، کون کہے گا ناجائز ہے؟ کیڑا مولوی فتوہ دے گا؟ کوئی بھی فتوہ نہیں دے گا کہ ناجائز ہے۔ سوال یہ نہیں بندہ کس طرح تے کاروبار جائز ہے، سوال یہ بندہ ہے کیا قسط دے وچ ادھار دی الگ رقم ہے، نقد دی الگ رقم ہے، اے جائز ہے؟ اے سوال بندا ہے، سانو سوال کرن دا ہی نہیں آج تک پتہ نہیں ہے۔
قسطاں تے کاروبار جائز ہے، بالکل جائز ہے، ایک اصول نال جائز ہے، باقی سارے حرام۔ سنو اے کی ہے جناب، میں مثال دے کے سمجھاواں، اے کی ٹیشو دا ڈبہ ہے، اے قسط ہے، میں کہنا لو جی میاں اکرم صاحب اے 100 روپے دا ڈبہ ہے، اے لے جاؤ، انہیں کہا مینوں پسند ہے لے جاؤ، اے ان قسطاں دا کاروبار ہو رہا ہے، سمجھا جی مسئلہ سمجھ لیا جی، اے لے جاؤ، جلے میرے کول جی 100 روپیہ نقد کوئی نہیں، میں تانوں 10 ہن دیواں گا تے 10 روپیے تانوں میں مہینے بعد دیاں گا، یعنی کہ 100 روپیہ میں 10 مہینے جو پورا کراں گا، اے تا بے ہوگی، ٹھیک لے جاؤ جی۔ ہن اگر میں کہنا اگر تسی نقد لو تے 100، اگر تو ایویں لینے نے تے مڑ 100 تے 30 روپیہ میں اتنے لاں گا، اے سود ہے، سمپل لفظاں چ گل سمجھ آ گئی جی، اے سود ہے۔ جو نقد دی قیمت وہی ادھار دی قیمت، اگر نقد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں تھے بیان کرنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بے وچ 2 بیواں جائز نہیں، ایک سودے چ 2 سودے جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بالکل اس بات کو ترمذی شریف دی روایت آپ نے منع فرما دیتا ہے، ان بیعتین فی بیعتی ہی، ایک بیچ 2 بیواں جائز نہیں۔ گل کوئی ہے جے نقد دیتے اویں دے، جے ادھار دیتے اویں دے جویں تو دینا چاہنے۔ اور بعض نے علامہ البانی نے، امام شوقانی نے اور دیگر نے محدثین نے انہوں کہا جی اگر فیصلہ ہو جائے، اگر دو میں رضا ہو جائیں ٹھیک ہے، لیکن محدثین دا احترام اپنی جگہ ماشاءاللہ اللہ دے، لیکن نبی پاک دی حدیث دی زد اندر آکے دوسرے علماء محدثین نے اس بات تے فیصلہ کیتا ہے بے کوئی ہے، نقد بھی ہو تے ادھار بھی ہو، اگر نقد کا ریٹ الگ ہے ادھار کا الگ ہے تے پھر وہ سود دے زمرے اندر آئے گا۔ ساڑھے تو جناب آگ لگی پئی ہے، موبائل لے لو قسطاں 3500 جمع کروائیں اور موبائل لے جائیں، وہ غریب پھنس جاندے 3500 دے کے، نہ پھر وہ 3500 دی جان چھٹے تے نہ موبائل دیاں قسطاں پوریاں ہوں، اور سونیا بچ جا، پیاریا بچ جا، سود جیسی لعنت تو بچ جائیے۔ کوئی ضرورت نہیں چودر وخان دی، کوئی ضرورت نہیں آپا نو وڈا بنن دی، کوئی ضرورت نہیں تورے والی پگ سر تے رکھن دی، سادے ہو جاؤ، سستے ہو جاؤ، ماڑے ہو جاؤ، سود دے قریب نہ جاؤ۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے قرآن اتریا، فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک دی اس تفسیر اندر میرے ویر ایک کوئی جناب والا مفسر قرآن مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ دی دور حاضر دے اندر جدید ترین تے جناب والا بہترین تفسیر مدلل محقق انہوں نے گلوازے کر دیتی ہے اس آیت دے تحت یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا الربا۔ سن لو میری گل، میرے ویر کوئی دوجی تیجی گل کوئی نہیں، میرے ویر اس آیت دے تحت دے اندر ان سورش حرام جے، ان شورش حرام جے، بالکل سود جے، وہ گڈی ہوئے، وہ موٹر سیکل ہوئے، یا جناب والا بندہ آپ ہی نہ ہوئے، یا مکان کیوں نہ ہوئے، ان شورش بالکل 1000% حرام سود ہے۔ دوجے نمبر تے میرے ویر بیمہ بالکل حرام جے، بالکل سود جے، ایوی جدید قسم سود دی۔ تیسرے نمبر تے تکافل، کئی جناب والا کروڑا پتی بندیاں دے بینکے میں زکاة کٹی جاندہ ہے، بالکل سود جے۔ ادھر توجہ میرے یار ہے، ان عامی بانڈز لے کے جیب باندر پائے جاندے نے، 7500 دا بانڈ لے ہے میرے ویر، 7500 1000 بندے نے دیتے آئے، دیتے تے بازی ایک بندہ جتدا پہ ہے، باقی کس دے پہنے اندر انعامی بانڈز بالکل سود جے۔ اگے چلیے جی پی فنڈا جناب اکثر ملازمین نے، میں ایک گل سادہ لفظہ چکرا، خانہ نمبر 14 اندر لکھیا ہوندہ ہے، ہاں جی ایک گل تسی سود تے جناب والا جی پی فنڈ آدھا انشورش کروانا چاندے جے، جی پی فنڈ نہیں کروانا، ہاں یا نا سود اندر داخل ہونا چاندے جے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے سود دینا بدل دیتے جاون گے مسلمانہ جویں شراباں دینا بدلے جاندے نے۔ اے شراب کوئی بھی نہیں آج کل کہندہ میرے ویر، کوئی سیگٹ رو نشہ نہیں جے کہندہ، کسی نے نا کیپٹن رکھ دیتا، کسی نے مل براؤن رکھ دیتا، کسی نے کالا چٹا
رکھ دیتا, کسی نے وسکی رکھ دیتا, کسی نے وڈکا رکھ دیتا ہے. میرے پیارے ویر گل سدھی ہے, یہ ساریاں چیزاں حرام, انعامی بانڈز حرام, جی پی فنڈ حرام, اور جناب والا نوٹاں دا تبادلہ کرانا. اتنی جناب والا غیرت مر چکی ہے مسلمانہ دے اندر. پتر دی شادی کیتی ہے, 1000 روپیے دے بدلے انہیں 1100 دیتے تھے, کڑکنی کاپی لے لئی ہے 1000 روپیے دی, 1200 دیتا ہے کاپی انہوں نوی چاہی دی ہے. میرے ویر ان گل میں نو تسی دسو گا, 1000 روپیہ نوہ لے کے کسے دکان تے جائیے, جیڑا کو سودا میلے نوٹ دا آنا ہے وہی نوے نوٹ دا آنا ہے, انہیں کوئی تینو اضافی کلو چینی نہیں دے دینی یا کی دا پیکٹ نہیں دے دینا. لہٰذا پیسے نال پیسہ کاروبار کرنا, پیسے نال پیسہ وٹانا بالکل سود ہے. 1200 دے بدلے 1000 روپیہ لینا یہ بالکل سود ہے. اگے چلیے جناب والا, پاکستان دے اندر تمام بینک کاری دا نظام سود دے اوپر ہے. کشف دا جناب سود, اخوت سود, ایتھے بس نہیں ساڑھے مسلمانہ دے اندر ایک اور شیئر مارکیٹنگ دا کاروبار یہ بھی بالکل سود ہے. سیونگ اکاؤنٹ بالکل سود ہے. مسلمانہ کئی علماء کرام کرنٹ اکاؤنٹ دا مشورہ دین دینے. میرے پیاریا گل سیدھی صاف ہے, کرنٹ اکاؤنٹ بعض کہنے نے جائز ہے. ہاں کرنٹ اکاؤنٹ دے اندر جڑا بندہ رکھ دا وہ نہیں لیندہ ہے, لیکن یاد رکھنا تو اڈی رقم اگے استعمال ہوندی ہے تے سود تے ہوندی ہے, لہٰذا کرنٹ بھی ناجائز ہے. اللہ لب چاہے کوئی جواز دا فتوہ دے دیتا جائے, لو جی سانو تنی نہ پتا کہ ساڑھے پیسے کتے استعمال لیں. اللہ واللہ عالم, فیصلہ تو اڈے تے میرے پیارے آ. اگے چلیے جناب والا, اللہ بینک دی ملازمت تمام سود تے میرے ویرے, سود تے جناب والا اے نظام چل دا پہ آئے. کریڈٹ کارڈ دا سسٹم آ گیا, یہ بھی بالکل سود ہے. گروی مکان بندہ لیندہ ہے, 5 لاکھ دیتا گروی مکان لے لیا, بالکل سود ہے, بالکل سود ہے, بالکل سود ہے. یہ ساریاں جدید قسمہ سود دیاں, انہاں تو بچ جاؤ. کی لوڑے پیارے تینو محلے چودری برم دی, تو 2.5 لاکھ دی فریج کستان تے چک لئیے, 100 روپیے دی برف لے تے کولرے چپا روز گزارا کر لے. سود تے نہ چل. یاد رکھنا جنہ دے کرانچ سود دا پیسہ بڑھ گیا, ساری زندگی انہ دے قرضے نہیں جلینے, اللہ عبادتاں دیا قبول اجدہ ختم کر دے گا. انہ دی زندگی چ برکت ختم ہو جاندی ہے. اللہ سود تو بچیے میرے پیارے ویر, کیونکہ اللہ تو دے رسول دے نال اے بالکل اعلان جانگے. نبی پاک علیہ السلام دی حدیث, اللہ درہ توجہ کرنا, مسند احمد ابن ماجہ دی روایت. نبی پاک فرمان دینے, میں معراج دی راتی جدو معراج تے گیا, میں ویکھیا کی ہیں بندے بیٹھے نے, انہاں دے وڈے وڈے پیٹ نے, پیٹ وڈے وڈے نے جویں کمرے ہوندے نے. آقا علیہ السلام فرمان دینے, بطونہم کالبیوت, انہاں دے پیٹ وڈے وڈے کمریاں دی طرح نے, انہاں دے اندر ساپ پہ بھج دینے, انہاں دے اندر ڈنگ انہاں نو مار دے پینے. میں کیا جبرائیل اے کڑے بندے نے, اے کڑے لوگ نے جنہ دے پیٹاں دے ویچ کوٹھیاں جڑے وڈے وڈے پیٹ, گھران جڑے وڈے وڈے پیٹ ویچ سپ بھج رہنے تے ڈنگ مار رہنے. حضرت جبریل کہن لگے, اے سونیا اے تو اڈی امت دے او بندے نے جڑے سودی کاروبار کر دے سی, انہاں نو قیامت تک انہیں ڈنگ وج دے رہن گے, تے جدو قیامت آئے گی پھر انہاں نو اللہ ہمیشہ لئی جہنم اندر سٹ دے وے گا. آج سودی بندہ مریا تے ایڈا پیٹ جڑا کمرہ تے وچ سپ ڈنگ ماری جاندے نے, پجے جاندے. ایک قیامت تک قذاب ہے, تو جدو قیامت آنی ہے پھر اللہ ہمیشہ لئی جہنم جساٹ دے. ہے ہی کوئی نہیں. میرے عزیز بھائیو بچ جائے. ایک اور مسئلہ ہے, ایڈوانس لینا جائز, بالکل نہ جائز, سود ہے. 60 روپیہ لیں گے 150 دا بیلنس کرانا پہندا. کدھر گئے سارے؟ سود ہے. عزیز بھائیو یہ جدید اقسام ہے سود کی, یہ جدید دور ہے, بچیے. امام کائنات جناب محمد, صحیح بخاری دی روایت, لمبی روایت, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ نبی علیہ السلام نے آپ نے خواب بیان کیتا
آپ فرماندے نے میں جدوں گیا نا تے ایسے بندے کو لنگیا جڑا ایک خون دی نہر وچ ڈوبدا پیا سی، خون دی نہر جدو کنارے تے آندا سی فرشتہ مقرر سے انہوں پتھر ماردا سی، پھر او دے وچ جاندا سی، اون دے سر تے پتھر وجدا سی، پھر گوتے کھان لگ پیا، قیامت تک خون دی نہر چ گوتے ہی کھاندا رہے۔ میں کہا ابھی سونے جبریل امین نے کیڑے بندہ ہے؟ فرمایا سونے اس سودی کاروبار کرتا سی، ان دا کاروبار سود تے سی۔ اور جدو بندہ کو مسئلہ بیان کرے پھر سب تو پہلے عمل تو بندے نے خود کرنا چاہیے نا، تے صدقے جاواں میرے مصطفیٰ تو ود کے کائنات اندر کیڑا عامل ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع دا موقع، نبی پاک کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، میرے محبوب پیغمبر میرے ویر خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے سونا نہیں کسے بھرا کھا کھولو میرے آل، پیارے نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابیوں لوگوں گل سن لو، وحرم الربا، سود حرام ہے۔ اور نبی پاک دے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب، عرب دے اندر سب تو لمبا چوڑا دور جہلیت دا بزنس سود دا حضرت عباس دا سی۔ یہ گل یاد رکھے، کنہ دا بزنس سی؟ نبی پاک دے چاچے دا بزنس سی، سود دا بڑا لمبا۔ اور اس دور اندر میں پڑھیا تقریباً 5 لاکھ درہم دینار سود تے لوگوں کو لینا سی اس دور چ۔ حضرت عباس نے نبی علیہ السلام نے جدو سود حرام ہویا نا، یہ دور جہلیت دی گل ہے، آپ علیہ السلام نے چاچے دے رجسٹر سارے چک لے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اگے نبی پاک دے صحابہ نے، 1.25 لاکھ نبی دے یار نے، میرے مصطفیٰ نے کیا سود حرام ہے؟ میرے آقا نے چاچے دے رجسٹر تھلے رکھ کے اتے اپنے قدم مبارک رکھ کے پیرہ تھلے لتاڑ کے دس دیتا ہے، فرمایا میرے سکے چاچے دا کاروبار سود تے، لوگوں آج تو بار سود حرام ہے، میرے چاچے نے جو لین دین کرنا ہے، جو اندھی حقیقی رقم ہے وہ لٹاوے تے لٹا لوے، ورنہ آج تو بعد 1 روپیہ بھی محمد دا خاندان سود دا واپسی نہیں لگے گا۔ اے عمل ہے، ساری رقم چاچے نے کہا نہیں لینی، سود دا نہیں پیسہ لیا، ختم رجسٹر پھاڑ کے سوڑ دی۔ اے عمل ہے، بھائی جان نماز پڑھ لو، کل پڑھا سود چھڑ دے ہو، چھڑ لینے، کل چھڑا، اللہ تو ڈر جاؤ، کل تمہیں صحیح توبہ شروع کر لے۔ پیارے چل میرے نال میں تینوں قبرستان دا چکر لواواں، کنے ایسے ستے پینی جنہاں نے کل نمازاں شروع کرنیاں سی، کتنے ایسے پینی جنہاں کل سود چھڑنا سی، کتنے ایسے پہنے جنہ کل توبہ کرنی سی، کل دا پتہ نہیں، جو کرنا آج کرنا ہے۔ اگر پیارے ایس مجمع دے اندر اگر اللہ نہ کرے کسے دے کول جناب کاروباری معاملات اندر سجا کھبائے میں دا ہو گیا ہے تے جتی بعد اندر پائیں تیرا بکولو پہلے معافی مانگ کے جانا ہے، اللہ جو ہو گیا معاف کر، اگر تمہیں بالکل ہی نہیں کرا گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آخری حدیث سنو سود دی، حضرت انس بن مالک حدیث پاک دے راوی ابن ماجہ دی روایت، آپ نے فرمایا اذا اقرض احدکم فاحدى الیہ، اے حدیث غور نال سن لیا جے معاشرے دی بہت بڑی ضرورت ہے مسئلہ، بہت بڑی ضرورت ہے مسئلہ۔ اے جی میں کسے نو قرضہ دے دیتا، قرضہ لے لے ایک بندے نے، ہن میں اندے کولو ڈردا پھرنا بھی میرے کولو کتے مانگ نہ لگے تو میں کی کراں گا؟ اگے کدی تو میں پوچھیا نہیں، آلو بخارے دی پیٹی چکی دے پاوراں دے گھری پڑھاتی، میں خیر میرے ہی آنے کھاندے نے، تو ہی کھا لے، آؤ جی تانوں آئے میں پاکستان روڑ لے روٹی کھوا دیں، آجو جی۔ جڑے بندے نے قرضہ دیتا ہے تے جڑا لون آلے لین والا اس مالک نو اگر جو کچھ کھلائے گا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او حملہو علی الدابہ، اگر ان دی سواری بھی ورتن آستے لے جانا کوئی گڈی موٹر سائیکل بھی انہوں یہ ڈارے جی اگر میں اندہ نک نہ ڈمی رکھیا یہ انہوں میں نہ دیتا دے گھرے کی تے میرے کو پیسے مانگنا لوے، میرے آقا نے فرمایا وَلَا يَرْكَبْ ہَا وَلَا يَقْبَلُهُ، فرمایا اندہ سواری دینا تحفہ دینا کھلانا پلانا سارا سود ہے۔ آئی تک اہدہ کو میٹر لوا دے تو اندے بیچارے دے واسطے آوازاری بن جائے۔
اچھا جی میں تیرا کام کر دیا تو پھر مینوں کی کھوائیں تے تو سور کھا لے. حیا نہیں آتی یار. ساڈے ایمان کدھر چلے گا؟ تو کروڑاں دا بندہ ہے تے تو ایک چاہ دی پیالی پیچھے تو آدھا ایمان ویچی پھرنا ہے. ایک چاہ دی پیالی پیچھے بندے خدا دی قسمیں ذلیل ہوندے پھر. لو جی اے کہے تے گیس دا میٹر ہے کہے تے بجلی دا. آؤ جی پھر بریانی کھوا بلے مسلمان تیری حیثیت تے اوقات کہ 250 دی پلیٹ دی ہے. انہاں نوں مورا کھا لو تینوں چنگا جڑا تو نبی پاک نے انہوں سود کیا ہے جڑا بندہ کسے دے کم آوے سادے لفظاں پھر اون دے کول مطالبے کرے. اے حدیث میرے اگے موجود ہے. یہ تو میں ایک دلیل دینا. امام ابو حنیفہ سب کو رحمت اللہ علیہ او کیا چھڑو کتنے بڑے امام. امام ابو حنیفہ نے ایک بندے کو قرضہ لینا سی چلے گا وہ دروازے تے گئے جا کے دروازہ کھڑکایا چنگی کڑک دی دھوپ دروازہ کھڑکایا تے وہ دیوار دا سایہ بھی سی چھاں بھی سی تے دھوپے کھلو رہے. وہ ایک بندہ ویندا پے ہونے کہ مولوی خیر دے مولوی نے کنڈا کھڑکا کے تے دھوپے ہو گئے. امام ابو حنیفہ نے بندہ نہ نکلے دوبارہ دروازہ کھڑکایا پھر دھوپے کھلو گئے. پھر انہیں دروازہ نہ کھولیا. پھر انہیں تیجی مرتبہ دروازہ کھڑکایا انہیں پھر دروازہ نہ کھولیا. امام صاحب دھوپے ہو گئے چھاوے نہ کھلوتے ہو بندے دی گھر دی دیوار دی چھاں سی. تو جڑا بندہ ویندا پیا سی آیا آ کے کہنے لگے مولوی جی اوتھے چھائیں تے تسی کنڈا کھڑکا کے تے دھوپے ہو جاندے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یار گل کوئی بھی نہیں میں ایس بندے تو پیسے لینے نے میں ایک دی دیوار دی چھاں تے تاں کھڑا نہیں ہوندا کتے اللہ سود نہ لکھ لوے. کتے میرا رب سود نہ لکھ لوے کتے میرا اللہ سود نہ لکھ لوے. میرے ویر محدثین دا ایمان سی اتنا فکر سی رزق حلال دا. اور میں تو نے ایک اور بات سناوا میں نو یاد آئی مولانا عبداللہ روپڑی صاحب کو رحمت اللہ علیہ نہ سنے اس مرد کلندر دا روپڑ دے اندر رہندے سی جدو پاکستان ہندوستان الگ ہویا ہجرت کر کے تشریف روپڑی خاندان نال تعلق جمعہ دا دینے تے باپ نے کہا جمعے دی پہلی اذان ہو گئی دوجی اذان اجے ہونی ہے ٹریکٹراں دا دور نہیں سے تے باہر کماد لانے پے ہی کماد. مولانا عبداللہ روپڑی تے انہاں دے باپ تے باپ کہنے لگیا عبداللہ پتر میں چلیا اذان آ گئی تے میں جمعہ پڑھانا ہے تے تو پھر آ جا میرے مگر. ٹھیک ہے باجی میں بلد شلد بن کے آنا. مولانا روپڑی رحمت اللہ علیہ دے باپ آ گئے جمعہ پڑھایا. مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ محدث الاسر کئی محدث پیدا کیتے ہیں. مولانا محمد صدیق سرگود بھی انہاں دے شاگرد کتنے جید محدث محقق مفسر پیدا کیتے ہیں عبداللہ روپڑی دے شاگرد نے. کہنے لگے میں چلا گیا ابا جی چلے گئے تو میں آکھیا بھی یار کنال کو رہ گئی تو چھیتی نال کماد لا لینا تو جمعہ پڑھاواں گا تو ابا جی پھر کہنے گے جا بھی بلد پھر جو کے لیا تو دوبارہ کھاتا مڈو کرنا پینا تو نبیڑی جاواں. میں نبیڑن دے چکران چ پہ گیا میں جڑا کنال رہ گئی سی میں دی روٹین چلا گیا رہا ادھی سی کنال سی 1.5 سی میں لا کے چلا گیا. میں بلد کھولے بند دیتے نہ کے غسل کر کے مسجد گیا تی ابا جی آخری وقت چسن بیان ختم ہونا لا سی تو جتیاں لی تھا تے میں نو وے کے کہندے عبداللہ پتر لیٹ کیوں آیا ہے. ابا جی نو سمجھ نہ آئی میرے خود میں پریشان ہو گیا. جمعہ مکمل ہویا بات کہنے لگے بیٹا میرے کول آ. مولانا عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ کہندے میں باپ دے کول چلا گیا. میرے باپ بیٹھے کہنے لگے پتر تو لیٹ کیوں آیا بس یہ دس. ابا جی لیٹ کی تسی خوش ہو جاؤ میں وہ جڑا رہندا ہی کنال میں ساری لا کے کماد شماد بلد بن کے کلیئر کر کے پانی شانی پہ آ کے جمعے تے بھی اپڑا ہے. کہنے لگے پتر اللہ نے کہہ دیتا ہے حیال الصلاح حیال الفلاح. رب کہندا میں وڈا میرے والا ہو تے تیرا کی تک بند ہے تو کماد لائے چل میرے نال. چلے گیا فصل دے اندر. اچھا میں نو دس جدو اذان تو سنیے تے میں نو دس تو کتھے کر کے پہنچ گیا سے. ابا جی میں انو سواگا پھیرتا میں نو کوئی پتہ نہیں. فرمایا پورا قلعہ کماد دا پٹ دے پھر پورا قلعہ کماد دا پٹ دیتا. فرمایا پتر ایسی روزی دی کوئی لوڑ نہیں جن دی اندر ادھر رب بلاوے ادھر روزی ہوئے. یہ روزی بھی حرام ہے حرام کھاواں گے حرام دی نشرما ہوئے گی.
پورا ایکڑ کمائت دا پڑھ کے دس دیتا ہے تقوی کس چیز دا نام ہے، ایمان کس چیز دا نام ہے۔ پیاریو پھر ایسی پتر دے دل چ گل بڑی، ایسا رزق حلال دی بات دل چ بڑی، اللہ نے پھر اس بیٹے نو وقت دا محدث عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ بنایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آئندہ خطبہ